یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، جینیت، سکھ مت، بدھ مت، تصوف، رافضیت، قادیانیت، کوئی اور جو شرک اور کفر والا کا حامل مذہب ہے اس کو اختیار کر کے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بھی عمل اس کے اندر شرک ہے، شرک اکبر، کفر اکبر اگر ہے تو اس کا کوئی بھی عمل، وہ کتنی بھی تہجد پڑھ رہا ہو، کتنے بھی ذکر و اذکار کر رہا ہو، وہ کتنی بھی قربانیاں دے رہا ہو، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. ولا یقیم لہا وزنا، اور یہ اعمال اس کے لیے کوئی وزن نہیں بنیں گے. میدان محشر میں جب وزن کا اعمال ہوگا تو اس کے ان اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. اس کا سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین کا ایک ارشاد انہوں نے نقل کیا. اللہ نے ایسے مشرکین کے تعلق سے بیان کیا کہ جو شرک کرے گا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کفار و مشرکین کے تعلق سے بتایا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان غور سے گانٹ باندھ کر سنیں کہ جو اعمال کفار و مشرکین یا کفر اور شرک کرنے والا کرے گا نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ہم ان کو گرد و غبار، بکھرے ہوئے گرد و غبار. گرد و غبار کیا مطلب ہے؟ شیخ نے کہا اے لا وزن لہ ولا ينفع صاحبہ ابدا، یعنی ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور یہ اعمال اپنے کرنے والے کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. کہا نمبر 2، یہ پہلا حاشیہ تھا جو شیخ نے کہا کہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، دین کو قبول نہیں کرے گا. اور اسلام میں بھی خالص مذہب جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، ملاوٹ والا نہیں، فلاں شیخ، فلاں بزرگ، فلاں سلسلہ. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اتنی بحثیں اور جھگڑے کرتے ہیں مسلک کے نام پہ، ہاں اگر ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ غور کریں اس سوال پر کہ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہم اتنا ہی مانیں. وہ پہلی بات کہ وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے، قرآن حدیث میں محفوظ ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ سوال کیا جائے ان سے. وہ دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، تو قرآن حدیث کی پر اگر ایمان ہے تو جانیں گے کہ ہاں وہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو محفوظ دین اللہ نے اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی نے سکھایا، لوگوں نے، صحابہ نے لوگوں تک پہنچایا، ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ جاری ہے. قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے ان کی خدمت اور حفاظت کے لیے متعدد علوم لوگوں نے پیدا کیے، علوم قرآن، علوم حدیث، اسماء الرجال کے فنون انتہائی دقت کے ساتھ، اور پھر انہی کے گرد ساری فقہیات گھومتی ہے. اب یہ سب محفوظ ہے، اتنی محنت کی ہے، اللہ نے اس کا پورا انتظام کیا کہ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے. تو دوسرا سوال ان تمام لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر قرآن و حدیث کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، کسی اور چیز پر عمل کرتے ہیں، کسی مسلک پر، کسی سلسلے پر، بزرگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، فلاں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر، اولا اور افضل ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا دین میں کوئی کمی ہے؟ یا ایک سیدھا سمپل کہ جتنا رسول نے بتایا عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، اگر اتنا کوئی عمل کرے، اتنا دین اختیار کرے تو اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے لیے جنت کی بشارت کا سبب بنا تو کیا ہمارے لیے نہیں بنے گا؟ کیا ضرورت ہے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سامنے دوسروں کی تعلیم کو اختیار کرنے کی؟ ہاں، یہ علماء کے علمی ورثے بیکار نہیں ہیں، ہم ان کو استعمال کر کے قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اختیار کریں گے. لیکن کسی بھی عالم، کسی بھی پیر، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے کسی نبی کو بھی اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا کسی حدیث اور سنت کو چھوڑ دیا تو گمراہی ہے. یہ کتنا کھلا سبق ہے، کتنی کھلی دلیلیں ہیں اس پر. اگر اس ایک بات کو، اس سچی اور سادی بات کو اگر لوگ مان لیں تو ہمارے مسلمانوں میں مسلکی اختلاف کا بہت بڑا حصہ ختم ہو جائے. اختلاف اتنا ہی رہے گا جتنی اختلاف کی گنجائش ہے، اور اس میں نفرت نہیں ہوگی، اناد نہیں ہوگا. کم سے کم عقیدے اور منہج کے سلسلے میں تو اختلاف نہیں رہ جائے گا. جیسے صحابہ میں لوگ کہتے ہیں نا صحابہ میں اختلاف تھا، صحابہ میں جو اختلاف تھا تو وہ عقائد اور منہج کا اختلاف نہیں تھا، بنیادوں میں، دین کی بنیادوں میں اختلاف نہیں تھا. اچھی طرح دماغ دے. آج ہمارے ہاں اختلاف منہج اور اصولوں میں اختلاف ہے، دین کی بنیادوں میں اختلاف ہے. تو خیر وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا اللہ کے رسول کے علاوہ کی بات مانے گا، دوسرے ملت پر چلے گا. میں دو باتیں ملا کے کہہ رہا ہوں.
ہاں وہ جو ہے اس کے اعمال سارے کے سارے رائیگاں، برباد اور لغو ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔